ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ رب العزت اپنے پیاروں کے لیے محبتوں کا انتظام کرتے ہیں۔ کیوں نہیں مانتی مخلوق؟ مانتی ہے۔ اسمع یسمع لک، اللہ کی سن، تیری سنی جائے گی۔ جب تو خدا کی بات پہ کان نہیں دھرتا تو تیری کون سنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا رحمان یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصل علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، قرآن مقدس کی ایک مخصوص سورۃ الطارق کی 3 آیات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ ان مبارک آیات کی تلاوت کرنے کے بعد چند ایک ان کے فضائل جو احادیث پاک میں اور علماء عملیات نے اپنے ایک مخصوص انداز سے اس کے خواص اور اس کے فوائد بیان فرمائے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ برادران عزیز، یہ آیات مبارکہ ہر قسم کی رکاوٹوں کے لیے، رشتے کی بندش کے لیے اور کاروبار کی رکاوٹوں کے لیے اور ہمہ قسمی مالی، جانی اور اس قسم کی اور جو رکاوٹیں انسان کی راہ میں ہوتی ہیں، ان تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے یہ مؤثر عمل ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تفصیل میں جاؤں، اس کے ساتھ متعلق ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ حضرت زماد ازدی تھے، قبیلہ از شنوا کے ایک آدمی تھے۔ انہوں نے تذکرہ سنا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ اصل وہ حضور کا ذکر جو پھیلا ہے اور دور دراز تک پہنچا، لوگوں تک اور عوام الناس تک، وہ اس قسم کا تھا۔ مشرکین کے سامنے جب توحید کا پیغام رکھا جاتا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ، مجنون، ساحر، شاعر، کاہن کہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ میں اور اسی طرح منی میں اللہ کا پیغام سناتے تھے تو ایک جگہ ابو جہل اور ایک جگہ ابو لہب بیٹھ جاتا، لوگوں سے کہتے کہ یہ دیوانہ اور مجنون ہے، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ اس قسم کے شکوک و شبہات، اس قسم کی باتیں لوگوں کے دلوں میں ڈالتے تھے۔ حضور جب واعظ کہتے، لوگ متوجہ ہوتے اور پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے حج کے موقع پر۔ جب واعظ ختم ہوتا تو ابو جہل کھڑا ہو جاتا، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، ہمارا بھتیجا ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ یہ العیاذ باللہ یعنی ایسا آدمی ہے جو مرفوع القلم ہے، ذہن کا مسئلہ۔ اس قسم کی باتیں انہوں نے پھیلائی، چلتے چلتے خبریں اس دنیا کے چاروں کونوں میں پھیل گئی۔ حضرت زماد ازدی نے جب سنا کہ قریشی سرداروں کا ایک بیٹا ہے، ایک نوجوان ہے جس کے عقل کا، ذہن کا مسئلہ ہے، اس نے سوچ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخت سفر باندھا، روانہ ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ میں پہنچے، اس وقت یہ حالات تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا، حضور کی جگہ کا پوچھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ایک مشکل مرحلہ تھا۔ حضور کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو دیوانہ ہے، آپ کو کیا کام ہے حضور سے؟ انہوں نے فرمایا اس چیز کو چھوڑ دیجئے، مجھے حضور کا پتہ بتا دیجئے، میں ان تک پہنچنا چاہتا ہوں، ان سے ہم کلامی ہوگی اور باتیں ہوں گی۔
جو معاملات ہیں ان کے ساتھ ہوں گے میرے۔ تو چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ کا ذہن کا مسئلہ ہے، میں دم کرتا ہوں پاگل بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ کو بھی دم کروں گا۔ حضور نے فرمایا میں تو صحت مند ہوں، عقل مند ہوں، دانا ہوں۔ کہا شکل سے تو ایسے نظر آ رہے ہیں، لیکن لوگ کیوں کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کس کس کی زبان کو پکڑتا رہوں کہ تم یوں کہو تو یوں نہ کہو۔ جو کہتے ہیں وہ کہتے رہیں، لیکن اللہ کے فضل سے میں تو عقل مند اور دانا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مقدس میں سورۃ القلم میں ارشاد فرمایا، یہ جو مشرکین ہیں یہ آپ کو ساحر، شاعر، مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں، لیکن اللہ نے قسمیں کھائی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نون، نون کہتے ہیں اس مچھلی کو جس نے اپنے سر پر زمینوں کو اٹھایا ہوا۔ اللہ نے ایک بہت بڑی مچھلی پیدا کی ہے جس کی پشت پر اس کے سر پر زمین رکھی گئی، اس کو نون کہتے ہیں، مچھلی کا نام نون ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت نے قلم کی قسم کھائی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جس چیز کی اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں اسی چیز کو بطور گواہ کے اللہ پاک پیش فرماتے ہیں، بطور گواہی کے۔ کو قلم کو اللہ رب العزت نے بطور گواہی کے پیش فرمایا کہ قسم ہے قلم کی، اور جو قلم نے لکھا اس کی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پوری انسانی تاریخ کو میں گواہ بنا کر کہتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جو لوگ آئے ہیں وہ بڑے عقل مند، دانا و بینا ہیں، وہ پاگل اور بے وقوف نہیں۔ یہی پاگل ہیں جو حضور کے بارے میں نازیبا الفاظ کہتے ہیں، یہ تو عقل مند اور دانا ہے۔ اور وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اے محبوب، جو بے وقوف ہوتے ہیں ان کا بولنا فضول، ان کا اٹھنا بیٹھنا فضول، ان کے دیگر کام اور معاملات فضول حرکت کر رہے ہیں، کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز پھینک رہے ہیں، ان کی کسی حرکت کا کوئی اعتبار نہیں، مرفوع القلم ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ لیکن اے میرے نبی جی، آپ کے ایک ایک لفظ پر، آپ کی ایک ایک حرکت پر، آپ کے ایک ایک فعل پر، آپ کے ایک ایک عمل پر میں نے اجر و ثواب کے پہاڑ رکھ دیے ہیں، اور آپ کے ماننے والے، آپ کے متبعین، آپ کے قرب میں رہنے والے اور وہ لوگ جو آپ کی مجلس کے ساتھی ہیں وہ ایک مد خرچ کریں گے، اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں پہاڑوں کے برابر صدقہ کر کے ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ کی حرکات کا اعتبار اور یوں اعتبار ہے، میں نے اجر رکھا ہے اس کا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں، آئیے دیکھ لیجئے میرے نبی کے اخلاق، حضور کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلوق پر شفقت۔ بھلا ایسے اخلاق والے لوگ بھی پاگل ہو سکتے ہیں؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب نکتہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے عقل کے 1000 درجے بنائے،
ایک حصہ ساری کائنات کے انسانوں میں بانٹا ہے، 999 حصے عقل کے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو عطا فرمائے۔ کتنی عقل مند ہوں گے حضور؟ اور تیری سائنس آج پہنچ رہی ہے جہاں وہ نقطے حضور نے وہ فلسفے پہلے سے بیان کر دیے تھے، یہ وہ فارمولے آج تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں اور مخلوق کو بتا رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے حضور نے وہ بتلا دیے تھے۔ کیا عقل، کیا دانائی! تو بہرحال حضرت زماد ازدی انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، اے محبوب آیا لوگ آپ کو کیوں بے وقوف کہتے ہیں؟ آپ کی عقل مندی کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی عقل مندی کی دلیل پیش کرتا ہوں، سنائیے یا رسول اللہ، کیا ہے عقل مندی کی دلیل؟ حضور نے یہی سورۃ مبارکہ پڑھ کر سنائی، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ یہ پوری سورۃ مبارکہ سید الاولین والآخرین رحمت کائنات نے پڑھ کر سنائی، فرمایا یہ ہے میری عقل مندی اور دانائی کی دلیل، یہ سن لیجئے اور دلیل سنائیے۔ مزہ آ گیا حضرت زماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ قبیلہ ازد کے آدمی تھے، قبیلہ ازد وہ قبیلہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانہ میں آئیں گے، اسی قبیلہ میں نکاح ہوگا، 2 بچے پیدا ہوں گے، ایک کا نام موسیٰ اور دوسرے کا نام محمد رکھیں گے۔ یہ اسی قبیلے کے آدمی ہیں۔ تو حضور نے یہ خطبہ ثانیہ جو ہم جمعہ میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ یہ خطبہ مسنونہ پڑھ کر پاک پیغمبر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، فرمایا یہ سن لیجئے۔ اب جب انہوں نے یہ سنا، کہا کہ اے محمد، وہ لوگ جھوٹے جو آپ کو یوں سے یوں کہتے ہیں، پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، آپ تو عقل مند نہیں، عقل مندوں کے سردار ہیں، آپ تو عقل و خرد کی خیرات بانٹنے والے نبی ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھوں۔ اسی وقت مسلمان ہو گئے، آئے تھے شکار کرنے کو، خود شکار ہو کے چلے، خود شکار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے شرف سے مزین ہو گئے، مستفید ہوئے۔ اللہ نے بلند درجہ عطا فرمایا، بلند مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو برادران عزیز، یہی سورۃ مبارکہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو پڑھتا ہے، رات کو احتلام ہو جاتا ہے، شیاطینی وسوسے آتے ہیں، خیالات گھومتے ہیں جو انسان کی پگڑی اچھالنے والے اور ذلت کا باعث اور رسوائی کا باعث ہیں، تنہائی کے گناہ ہوتے ہیں، اس کو چاہیے کہ سورۃ الطارق کی تلاوت کرے۔ رات کو سوتے ہوئے سورۃ الطارق کو پڑھ لے، اپنے اوپر دم کر لے،
احتلام سے، شیطانی وساوس سے، اللہ پاک شیطان کے بہکاوے سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور آخری آیات مبارکہ، یہ مکمل صورت، اس کا ایک ایک لفظ ہے، یہ بحر بے کراں اور ایسا عمیق سمندر ہے کہ اگر ہم اس کی تفسیر میں جاتے ہیں تو پھر وقت ہی نہیں ہے، اتنی لمبا ہو جائے گا بیان، گھنٹوں تک چلا جائے گا، تفصیل میں نہیں جا رہے، بس مختصراً گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور اس کے فضائل بتلانے مقصود ہیں۔ والسماء والطارق، آسمان کی قسم، چمکتے ستاروں کی قسم۔ آپ کو معلوم ہے طارق کیا ہے؟ چمکنے والا ستارہ ہے، النجم الثاقب۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، یہ نگہبان ہیں، دن و رات، شب و روز کے گواہ ہیں۔ دن آ رہا، رات جا رہی، رات آ رہی اور دن جا رہا، رات دن کا لباس پہن رہی ہے، دن رات کا لباس پہن رہا ہے، رات کی تاریکی میں چلا گیا اور رات آئی تو دن کے اجالے میں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں داخل کر دیا، دن کو رات میں داخل کر دیا۔ ان کو اللہ رب العزت نے نگہبان بنایا۔ انسان کے اعمال، ان کے کردار، انسان کی کوئی خوبی رات کی تاریکی میں چھپ نہیں سکتی، اس کی کوئی برائی رات کی تاریکی میں چھپ نہیں سکتی۔ رات کی تاریکی میں عبادت کرنے والا دن کے اجالے میں اللہ کی مقبولیت اس کا مقدر بنتی ہے، اور دن کی تاریکی میں عبادت کرنے والا رات کا راحت و آرام اس کا مقدر بنتا ہے۔ کیا کیا بتاؤں میں آپ کو، بڑے تفصیلی باتیں ہیں۔ اسی لیے میری گزارش ہے ان احباب سے جو رات کو سازشیں سوچتے ہیں، شیطانی وسوسے آتے ہیں، برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے دن کے مسائل ان کا مقدر بنتے ہیں۔ جو راتوں کو پاکیزہ کر لیتے ہیں، رات کی تاریکیوں کو اعمال نبوت سے منور کر لیتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصباح نبوت، چراغ نبوت کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتے ہیں اور روضہ رسول اللہ سے انوارات و برکات کا حصول اور کسب فیض کرتے ہیں۔ ان کی راتیں بھی روشن ہیں، ان کے دن بھی روشن، دنوں میں اجالا ہو جاتا ہے، منور ہو جاتے ہیں۔ جو راتوں کو عبادت نہیں کرتے، گناہ سوچتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو پھر دن کو قدم قدم پر رکاوٹیں، قدم قدم پر ذلت، قدم قدم پر رسوائی، مخلوق خلاف، شیطان وہ تو ویسے دشمن، قدم قدم پر پکڑ ہوتی ہے، اور جب اللہ کے ہو جاتے ہیں تو قدم قدم پہ دستگیری ہوتی ہے، اللہ ساتھ دیتے ہیں۔ چون شدی من کان للہ ازولا، من ترا باشم کے کان اللہ لا، گاہ توی گویم ترا گاہے منم، ہرچے گویم آفتاب روشنم۔ جب عشق و محبت سے کہتے ہو اے اللہ میں تیرا ہو گیا، وہ بھی کہتا ہے میرے بندے میں بھی تیرا ہو گیا ہوں، ہاں میں تیرا ہو گیا۔ جب وہ ہمارا ہو گیا تو جب بادشاہ کسی پہ نظر کرم کرتے ہیں تو ان کی سلطنت میں اختیارات مل جاتے ہیں مخلوق کو، جہاں رہو، جہاں کھاؤ، جہاں پیو، یہ سب تمہارے لیے۔ بادشاہ جب محبت کرتا ہے تو اس کے مصاحب، اس کی رعایا سب کہتے ہیں بھائی خیال کرنا یہ بادشاہ کا مصاحب، وہ قریبی آدمی ہے۔ جب اللہ محبت کرتے ہیں تو ساری مخلوقوں میں اعلان، دلوں پہ حکمرانی ہوتی ہے۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ رب العزت اپنے پیاروں کے لیے محبتوں کا انتظام کرتے ہیں۔ کیوں نہیں مانتی مخلوق؟ مانتی ہے۔ اسمع یسمع لک، اللہ کی سن، تیری سنی جائے گی۔ جب تو خدا کی بات پہ کان نہیں دھرتا تو تیری کون سنے گا؟ سارے تیرے مخالف تجھے نظر آتے ہیں، وہ دشمن، وہ مخالف، وہ کبھی اچھا نہیں سوچتے، وہ یوں نہیں کرتے، وہ حسد کرتے ہیں، وہ بغض رکھتے ہیں، ان کے سینوں میں کینہ ہے، کیا کریں؟ ارے یہ سب کچھ تیرے ہاتھ کا کیا دھرا ہے تیرے سامنے۔ تو انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ دشمن سازشیں کرتے ہیں، نظر بد، رکاوٹیں، رشتوں کی رکاوٹیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایک وہ ہیں جو یہ کرتے ہیں، ایک وہ ہے جو میں کرتا ہوں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں جو تدبیر کرتا ہوں۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیر کرنے والے، اپنے مخلوق کے لیے راستے پیدا کرنے والے اور جگہ جگہ پر اپنے بندوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں رکاوٹیں نام کی کوئی چیز نہ رہے گی، آ جاؤ میرا سہارا لو۔ میں دشمنوں کو، کافروں کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھیل دیتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہے کہ میں سو گیا ہوں، اب میں نیند میں ہوں، جو میری مخلوق کے ساتھ کرتے رہیں، نہیں، پھر پکڑتا ہوں ان کو، ایسا پکڑتا ہوں کہ پھر چھوڑتا نہیں ہوں۔ اسی لیے برادران عزیز، صبح و شام 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر تمہارا ساتھ دیں گے، تمہیں ذلت اور رسوائیوں سے بچائیں گے، عزتیں عطا فرمائیں گے، دنیا تمہاری ہوگی، آخرت بھی تمہاری ہوگی۔ اللہ پاک ان معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔